کہ جسے تم کم تر سمجھ رہے ہو وہ خدا کے نزدیک تم سے زیادہ بالا تر ہو۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو گرد آلود دیکھ کے تم اسے حقیر سمجھ لو۔ ایسا کبھی نہ سمجھنا جس کے کپڑے خاک آلود ہوں، جس کا سر خاک آلود ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ پست ہے، اس کی عزت کرو۔ واہ واہ، ہو سکتا ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہو، اسے کھانا کھلاؤ، اس کی عزت کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارا اس کا احترام کرنا، اس کے لیے تمہارا عزت کرنا خدا کو اتنا پسند آ جائے کہ خدا تمہیں با کمال بنا دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ ایک فقیر گرد آلود کپڑے، یہ جو مانگنے والے ہیں یا یہ جو دروازوں پہ آ کے دق الباب کر کے مانگتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، فقیر خدا سے مانگتا ہے۔ واہ 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 واہ، فقیر غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، واہ 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 واہ۔ فقیر محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کے اس خالق سے مانگتا ہے۔ خالق اللہ، تو نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ ایک فقیر ایک دروازے پہ گیا، دق الباب کیا، نوجوان لڑکی باہر آئی، اس نے دیکھا، اس کے جسامت کو دیکھ کے اس فقیر نے سوال کیا کہ یہ جو حالات ہیں یہ تمہارے کیوں ہیں؟ ماں اندر سے بولی، اس نے کہا کہ جب اس کا عقد ہوگا، اس کی شادی ہوگی، خدا اسے اولاد سے نوازے گا، یہ جو اس کے جسم پہ یہ تبدیلیاں ہیں یہ اس اولاد کی خوراک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس فقیر کے ہاتھ میں کاسا تھا، اس نے زمین پہ پھینکا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خالق اللہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں اس کے رزق کا اہتمام کر چکا ہے، میں تو آ چکا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، جس کے آنے کے اسباب بھی ظاہر نہیں ہوئے، اس کے رزق کا تو نے اہتمام کر دیا، مجھے تو دنیا میں بھیج چکا ہے، تو میرے لیے بھی تو اہتمام کر چکا ہے، مجھے بھی اپنی در سے دے۔ اور یاد رکھیں وہ فقیر گزر رہا تھا، ایک دودھ دہی والے نے دیکھا، اسے بلا کے کہتا ہے، مخاطب کر کے کہتا ہے بندہ خدا دودھ پیے گا؟ مرحبا۔ دودھ پیے گا؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو پلا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو پلا سکتا ہے تو پلا دے۔ اسے اندر بلایا، بٹھایا، ایک برتن میں دودھ لیا، اسے پلا دیا، دودھ پیا، چلا گیا۔ تھوڑا آگے گیا، کیا دیکھتا ہے کہ خوب روح لڑکی اور لڑکا آپس میں محو گفتگو ہیں، محبت کی لہروں میں گم ہے۔ کیچڑ میں اس کا پاؤں گیا، کیچڑ اٹھا، لڑکی کے چہرے پہ گیا، مرحبا۔ عاشق کو گوارا نہ ہوا، جلدی سے دوڑا، دو تھپڑ رسید کیے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خالق اللہ تیری مرضی، کہیں سے دودھ پلاتا ہے، کہیں سے تھپڑ کھلواتا ہے۔ مرحبا۔ ابھی اس کی نظریں نیچی نہ ہوئی تھیں کہ لڑکی گری اور تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کے دوڑ کے اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے بندہ خدا تیری تو بد دعا نے فوراً اثر کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، ایک عاشق نے اپنے معشوق سے بات کی، اس معشوق کو اپنے عاشق کی بے عزتی گوارا نہ ہوئی۔ واہ 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 واہ۔ یہ عاشق اور معشوق کی بات تھی، اسے گوارا نہ واہ واہ۔ ہو سکتا ہے اس کی جو خدا سے روابط ہے، ربط ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے کور کو دیکھ کے کتاب کے اندر کی ججمنٹ نہ کرو، ہو سکتا ہے کور پہ کچھ نہ ہو، اندر بہت کچھ ہو۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔
تو ہمیں حکم ہوا درود پڑھو. ماشاءاللہ. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں خالق نے حکم دیا درود پڑھو، جیسے میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اب ہم درود کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے اللہ تو درود بھیج. اب اللہ ہمیں کہہ رہے تم درود بھیجو، ہم پھر واپس خالق کو کہہ رہے ہیں خالق اللہ تو درود بھیج. واہ 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 واہ. بھائی آیہ مجیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اب اللہ ہمیں حکم دے رہے تم درود بھیجو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پہ. ہمارا درود اور ملائکہ کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ، اور ہم بھی واپس خالق کو کہہ رہے ہیں خالق اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم درود بھیج سکیں. واہ 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 واہ. ہم اتنے کمالات کے مالک نہیں ہیں کہ ہم درود بھیج سکیں. ہم تجھی سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہی درود بھیج. واہ 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 واہ. اب خالق کا درود کیا ہے؟ کیا خالق بھی ایسے ہی درود بھیجتا ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں؟ نہیں، خالق کی رحمات اور برکات ہی خالق کا درود ہے. واہ 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 واہ. اس پروردگار عالم کی معصوم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا ہمارا درود یہ ہے تو خالق کا درود کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں خالق کا درود یہ ہے کہ اس کی رحمات اور برکات ہر وقت محمد و آل محمد کے شامل حال ہے. یہی اس خالق کا درود ہے. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. کس طرح آباد یہ صحن فاطمی ہوا، جانے لگی کس کی نظر یہ گھر ماتمی ہوا. عزاداران مظلوم کربلا، افسوس کہ جن کو خالق نے لائق درود بنایا، ہائے ہائے. جن پر خالق درود بھیجتا تھا، انہی ہستیوں کو مسلمانوں نے بازاروں درباروں میں رلا دیا. مدینہ محمد پاک نبی دنیا سے چلے گئے. جناب سیدہ گریا کرتی تھیں تو لوگ آ جاتے تھے کہ یا علی زہرا سے کہیں کہ ایک وقت مقرر کر لے رونے کے لیے. جب زہرا روتی ہے تو مدینے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. زہرا سے کہیے کہ ایک وقت مقرر کر لے. ابھی کچھ دن گزرے تھے نبی مرسل کو کہ جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے مسلمان آگ لے کے آ گئے. ہائے ہائے. بس عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ نے کہا یا علی میں اپنے بابا کا حق لینے جا رہی ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا کا حق لے لوں. عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدہ چلتے ہوئے دربار میں پہنچیں. جناب سیدہ کو یہ سوچ تھی، یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بابا میرے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے اور میں دربار میں جاؤں تو مسلمان میرے بابا کے اصحاب بھی میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ سلام ہے میری اس دادی پہ جو 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. کسی نے پوچھا مولا 9 گھنٹے بی بی دربار میں کیوں کھڑی رہیں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے تو میری دادی یہ سوچتی رہیں کہ میں بولوں کیسے، میں گفتگو کیسے کروں. عزادارو 400 اصحاب رسول بیٹھا رہا، نبی زادی کھڑی رہی.
400 असहाब रसूल बैठा रहा, कुर्सियों पे बैठे रहे, नबी ज़ादी खड़ी रही। अज़ादारों 6 घंटों के बाद तख्त पे बैठे हुए ने पूछा कि ज़हरा दरबार क्यों आई हो? बीबी ने फरमाया कि ऐ नाना के असहाब, ऐ मेरे बाबा के असहाब, मैं अपने बाबा का हक लेने आई हूँ। अज़ादारों उन्होंने रिवायत बयान की, पाक नबी का फरमान, एक मन घड़त फरमान सुना दिया कि नबियों की मिरास नहीं होती। बीबी ने आयत कुरान पढ़ पढ़ के बताई। बीबी फरमाती रही वारिस सुलेमान दाऊदा, सुलेमान दाऊद का वारिस है। बीबी ने कई आयत कुरान पढ़ पढ़ के सुनाई, लेकिन उन्होंने एक ही रिवायत बयान की। नबी फरमाते हमारी कोई मिरास नहीं होती। अज़ादारों बीबी ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि बीबी अगर तेरे पास कोई रिवायत, कोई तहरीर मौजूद है तो वो पेश करो। बीबी ने बाबा की लिखी हुई तहरीर पेश की। अज़ादारों 400 असहाब ने उस तहरीर की तस्दीक की कि वाकई ही पाक नबी ने लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि ये तहरीर नामंजूर है, कोई गवाह है तो पेश कर। बीबी ने फरमाया मेरे हसनैन मेरे गवाह हैं। अज़ादारों बीबी ने जब फरमाया मेरे हसनैन मेरे गवाह हैं, तो इस लाइन ने कहा कि बीबी ये तेरे बेटे हैं, इनकी गवाही मंजूर नहीं है, कोई और गवाह है तो पेश कर। बीबी ने फरमाया मेरी फिज़ा बहन मेरी गवाह है। उन्होंने कहा ये तेरी कनीज़ है, इसकी गवाही भी मंजूर नहीं, कोई और गवाह है तो पेश कर। अज़ादारों बीबी ने कहा चाचा सलमान मेरी गवाही दो। उन्होंने कहा ये सलमान तुम्हारा ग़ुलाम है, इसकी भी गवाही मंजूर नहीं, कोई और गवाह है तो पेश कर। अज़ादारों बीबी ने कहा मेरे बाबा की तहरीर है, तहरीर तुम्हारे पास है। अज़ादारों इस लईन ने तहरीर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया। इस लईन ने तहरीर को टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पे फेंका, बेअदबी की। बीबी चलते हुए घर पहुंची। अज़ादारों तारीख़ लिखती है कई मरतबा ज़हरा बैठी हैं, कई मरतबा खड़ी हुई हैं। जब घर से आई थी बाल स्याह थे, जब वापस घर पहुंची बाल सफ़ेद हो चुके थे। अज़ादारों जब बीबी घर पहुंची वक्त गुजर गया, आ गया बीबी का आखिरी वक्त। या अली मेरी चंद वसीयतें याद रखना। बिनते रसूलुल्लाह कौन सी वसीयतें? बीबी ने फरमाया या अली पहली वसीयत मेरी कि मेरे जनाजे में वो लोग शामिल न हो जो मेरे बाबा के जनाजे में न थे। या अली मेरी दूसरी वसीयत, मेरे हुसैन को प्यास लगती है उसे पानी ज़रूर पिलाना। या अली मेरी तीसरी वसीयत, मेरी कब्र का निशान ख़त्म कर देना। बिनते रसूलुल्लाह निशान क्यों ख़त्म करवाती हो? अज़ादारों बीबी ने फरमाया या अली मुझे खौफ है कहीं मेरे मरने के बाद ये मुसलमान मेरी लाश की तौहीन न कर दे। बीबी ने फरमाया या अली मेरी आखिरी वसीयत, मेरे मरने के बाद शादी कर लेना। बिनते रसूलुल्लाह मैं आपके मरने के बाद कैसे शादी कर सकता हूँ? अज़ादारों बीबी ने फरमाया या अली मेरे मरने के बाद शादी करना, मैं खुद देख के जा रही हूँ। बिनते रसूलुल्लाह कौन है वो? फरमाया मेरी हम नाम है, कलाबिया ख़ानदान से है, उससे शादी करना, खुदा उसके बतन से तुझे एक बेटा अता करेगा जिसका नाम अब्बास रखना। अज़ादारों बीबी ने फरमाया अब्बास नाम रखना। वसीयतें हो गई। बीबी ने फरमाया हसनैन जी अम्मा जाओ नाना की कब्र पे मेरे लिए दुआ कर आओ। दोनों शहजादे चलते हुए नाना की ज़री पे आए। दोनों शहजादों ने दस्ते दुआ बुलंद किए। अभी दस्ते दुआ बुलंद किए थे कि कब्र से आवाज़ आई हसनैन वापस चले जाओ, माँ दुनिया से चली गई है। अज़ादारों दोनों शहजादे दौड़ते हुए घर आए। बीबी ने अर्ज़ फरमाया था फिज़ा मेरे मरने के पहले, मेरे मरने की खबर बाद में देना, पहले मेरे हसनैन को खाना खिलाना। अज़ादारों जब शहजादों का आए, बीबी फिज़ा ने दरवाज़ा खोला, कहा मेरे लाल आओ तुझे खाना दूँ।
حسن علیہ السلام خاموش رہے. عزاداروں مظلوم کربلا رو کے کہتے ہیں اما فضا جن بیٹوں کی مائیں دنیا سے چلی جائیں انہیں کھانے نہیں نصیب ہوتے. عزاداروں دونوں شہزادوں کو بلایا گیا، غسل کفن ہوا. غسل کفن کے بعد میرے مولا نے فرمایا ماں کو آخری مرتبہ مل لو، ماں سے آخری ملاقات کر لو. حسن نے بھی ملاقات کی، شہزادیوں نے بھی ملاقات کی. عزاداروں پھر مولا نے فرمایا جاؤ حسن بیٹا اپنے حسین بھائی کو بلا لو، اپنی ماں سے آخری ملاقات کر لے. لیکن امام مظلوم کربلا نے فرمایا بھیا حسن ماں نے منع کیا تھا، جب ماں بلائے گی، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں بلائے گی تو میں آؤں گا. عزاداروں کفن کے باندھ ٹوٹ گئے. بی بی نے ہاتھ بلند کر کے کہا حسین میں تجھے بلا رہی ہوں، میرے کربلا کے غریب بیٹے میں بلا رہی ہوں. عزاداروں جب ماں نے بلایا آئے مظلوم کربلا، ماں کے گلے لگے. عزاداروں تاریخ کہتی ہے جبرائیل آئے، آگے کہا یا علی ماں اور بیٹے کو جدا کر دو، خدا کہہ رہا ہے نہیں تو میرا عرش گر جائے گا. اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ينقلبون على عقبيهم ماتم حسین.